السلام علیکم دوستوں، میں آفاق خان. تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے واللہ، باللہ اور اسی طرح کے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں سعودی میں، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں. تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. حلف. حلف کا مطلب ہوتا ہے قسم. حلف کا مطلب ہوتا ہے قسم. عربی میں حلف کا مطلب ہوتا ہے قسم. تو اس کو یاد رکھنا، ٹھیک ہے. اب جیسے آپ کو کسی سے بولنا ہے قسم کھاؤ، تو کیسے بولو گے؟ احلف. احلف. آپ اس کو بول رہے ہو کہ قسم کھاؤ. احلف باللہ. بہت سے لوگ بولتے ہیں احلف باللہ. اس سے کوئی مذاق میں کوئی بات چل رہی ہو تو اپنے آپ نہیں بولتے ہیں جسے کیا سچ کہہ رہے ہو واقعی میں. تو اس طرح یہ استعمال ہوتا ہے احلف باللہ. تو بولے گا واللہ واللہ واللہ. تو احلف یعنی قسم کھاؤ، قسم کھاؤ. واللہ اب یہ قسم ہو گئی. اب دوسرا انا حلفت. انا حلفت اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں. انا حلفت. حلف بولتے ہیں قسم. انا حلفت میں قسم کھاتا ہوں. انا حلفت میں قسم کھاتا ہوں، یا میں نے قسم کھائی، یا میں نے قسم کھائی یا قسم کھا لیا. انا حلفت. انا حلفت میں قسم کھاتا ہوں. یہ ہو گیا میں قسم کھاتا ہوں. ابھی قسم کھائی نہیں ہے. قسم جب کھاؤ گے تو اس میں بولا جاتا ہے واللہ. واللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. واللہ کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. واللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. واللہ. اب یہاں اگر آپ کو کسی کو بولنا ہے کہ قسم مت کھاؤ، تو اس کو کیسے بولو گے؟ لا تحلف. لا تحلف. قسم مت کھاؤ. لا تحلف. قسم مت کھاؤ. اس جگہ بھی یہ بول سکتے ہو جب آپ کو کوئی بولے واللہ واللہ انت سویت، واللہ انت کذاب، واللہ. جب واللہ واللہ کو استعمال کرنے لگے تو وہاں آپ یہ بول سکتے ہو لا تحلف. لا تحلف. قسم مت کھاؤ. لا تحلف. قسم مت کھاؤ. اوکے. دوسرا باللہ. باللہ. باللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم. باللہ اللہ کی قسم. اس کے پہلے والا جو تھا واللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. یہ ہے باللہ. اس کا مطلب ہوگا اللہ کی قسم. صرف اتنا ہی مطلب ہوگا، اللہ کی قسم. باللہ اللہ کی قسم. اب یہ باللہ اس کا مطلب ایک اور بھی ہوتا ہے دوسرا. باللہ علیک. باللہ علیک اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باللہ علیک اللہ کے واسطے. باللہ علیک اللہ کے واسطے. یہ آپ کب بول سکتے ہیں؟ جیسے آپ کہیں جلدی میں ہیں، کسی سے کوئی کام کروانا ہے، تو آپ وہاں اس کو بول سکتے ہو باللہ علیک سرعہ، باللہ علیک عجل، باللہ علیک سوی لہذا. یعنی تمہیں اللہ کا واسطہ آپ پلیز جلدی کر دیں. آپ کا اللہ کا واسطہ آپ یہ کام میرا کر دیں. آپ کا کوئی کام ہو، کوئی نہیں کر رہا ہو، تو وہاں آپ بول سکتے ہو باللہ علیک، آپ کو اللہ کا واسطہ، باللہ علیک سوی ھذا، آپ کو اللہ کا واسطہ یہ کر دو. تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ جیسے کبھی عربی سے کوئی عربی لینگویج کا آدمی، یعنی سعودی ہو یا سوڈانی ہو یا مصری ہو، تو بیچ بیچ میں چھوٹے لفظ یہ استعمال کرنے چاہیے. جیسے سعودی لوگ اکثر دیکھو استعمال نہیں کرتے ہیں تکفا، باللہ، اللہ یرحم والدیک، ایسے چھوٹے چھوٹے لفظ استعمال کرتے ہیں نا. تو ان سے کیا ہوتا ہے، سامنے والا بندہ
خوش ہو جاتا ہے تو آپ کا کام کر دیتا ہے. جب آپ بولیں گے باللہ علیک سوی لہذا تو وہ آپ کی بات کو تھوڑا امپورٹنٹ دے گا, یا بولے گا ابشر ابشر طیب طیب. ٹھیک ہے, تو ایسے چھوٹے چھوٹے لفظ تھوڑا یاد کر لیں. آگے چل کے ہم دوسرے بھی سکھائیں گے ایسے جو لفظ جو بات کرنے میں آپ کو آسانی پیدا کریں, چھوٹے چھوٹے لفظ جو باتوں کے بیچ میں آپ استعمال کر سکیں, جن سے سعودی بھی خوش ہوتے ہیں اور آپ کا کام بھی آسانی سے کر دیں گے. ایسے ہم لفظ انشاءاللہ آگے چل کے سکھائیں گے. ٹھیک ہے, تو باللہ علیک سوی لہذا, آپ کو اللہ کا واسطہ یہ پلیز ہمارا کام کر دیں. ٹھیک ہے. قسم, قسم جب کوئی بالکل نہیں مان رہا ہو تو وہاں پہ لوگ یہ قسم کھاتے ہیں, سے بولتے ہیں واللہ العظیم, واللہ العظیم, مجھے اللہ کی قسم جو سب سے بڑا ہے. تو یہ قسم ہوتی ہے واللہ العظیم. واللہ العظیم یہ بھی ایک قسم ہے. رب الکعبہ, یہ بھی ایک قسم ہے. رب الکعبہ, یہ قسم یہاں ریاض میں اور القصیم میں یہ نہیں چلتی ہے. یہ اکثر جدہ میں, مکہ کی طرف یہ چلتا ہے رب الکعبہ. میں اس کی قسم کھاتا ہوں جو کعبے کا رب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے رب الکعبہ, یہ بھی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے, ورب الکعبہ, کچھ لوگ ایسا بھی بولتے ہیں ورب الکعبہ. اب یہ تھوڑا موضوع سے ملتا جلتا ہے لیکن تھوڑا الگ ہے, تو بتاتے ہیں آپ کو, انشاءاللہ صحیح سمجھ میں آئے گا. مثال کے طور پر واللہ ما ضربت, واللہ ما ضربت. واللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. واللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. ما مطلب نہیں, ضربت, ضربت کا مطلب ہوتا ہے مارا یا مارا تھا. ضرب, ضربت, ضربت, مارا یا مارا تھا. تو واللہ ما ضربت, قسم کھاتا ہوں میں نے نہیں مارا. واللہ ما ضربت, قسم کھاتا ہوں میں نے نہیں مارا. اب آپ ہو یا سامنے والا ہو تو بولے گا نہیں آپ نے مارا ہے, نہیں آپ نے مارا ہے. تو اس کو کس طرح بولیں گے, لا ضربت, لا ضربت, نہیں تم نے مارا ہے. لا ضربت, نہیں تم نے مارا ہے. اب آپ بولیں گے میں نے نہیں مارا, وہ بولے گا نہیں تم نے مارا ہے. تو یہاں پر جھوٹ والی بات آ جائے گی نا. تو یہاں آپ کیا بول سکتے ہو, یا سامنے والا واللہ انا ما اکذب, واللہ انا ما اکذب, اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا. واللہ انا ما اکذب, اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا. اکذب ہوتا ہے, لوگ اکذب بھی بولتے ہیں, اکذب. تو اکذب بھی بول سکتے ہو, کیونکہ اکثر سوڈانی اور مصری وہ کذاب ہی بولتے ہیں, اکذب بولتے ہیں. لیکن عربی میں جو صحیح لفظ ہے تو اکذب ہوتا ہے. کذاب یعنی کذاب ہوتا ہے, کذاب کا مطلب جھوٹا ہوتا ہے. لیکن آپ بول رہے ہو اپنی طرف سے کہ میں جھوٹ نہیں بولا, تو وہاں اکذب بولو گے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. انا ما اکذب, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. واللہ انا ما اکذب, اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. ہوا یضرب کل یوم, وہ روز مارتا ہے. ہوا یضرب کل یوم, وہ روز مارتا ہے. اب یہاں پہ دیکھو, اوپر جو ہم نے سنا تو وہ تھا ضربت, ضرب, ضرب یا ضربت. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آئے گا یضرب, یعنی ضرب کے آگے یا لگے گا. تیسرا بندہ آ رہا ہے, اس کے بارے میں بول رہے ہو نا کہ وہ مارتا ہے, تو اس میں یا لگے گا. تیسرا جو بندہ ہوگا اس میں یا لگتا ہے. آپ جس سے بتا رہے ہو تو وہ تو آپ کے سامنے ہے.
اب وہ تیسرا بندہ ہے نا جو آپ کو مارتا ہے یا آپ اس کو مارتے ہو، تو وہاں بولو گے ہوا یضرب کل یوم. یضرب مطلب وہ مارتا ہے، ہوا یضرب کل یوم وہ روز مارتا ہے. انا ما سامح، انا ما سامح. سامح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے. سامح، سامح کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا، معاف کرنا. انا ما سامح، میں معاف نہیں کروں گا، میں معاف نہیں کروں گا. انا ما سامح، میں معاف نہیں کروں گا. انا ما سامح. اب اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوگا کہ میں بدلہ لوں گا. یعنی آپ بول رہے ہو کہ انا ما سامح، میں معاف نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں بدلہ لوں گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. تو جب آپ معاف نہیں کرو گے تو ظاہر سی بات بھئی اللہ کیسے چھوڑے گا؟ آپ معاف کرو گے تو ہی معاف ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا انا ما سامح، میں معاف نہیں کروں گا. اس بارے میں اللہ آپ سے ضرور پوچھے گا. تو جب آپ معاف نہیں کرو گے تو ظاہر سی بات اس کی پکڑ ہوگی. سامحت بولو گے، اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے اسے معاف کر دیا. سامحت، میں نے اسے معاف کر دیا. سامحت، سامحت ایسا بھی بول سکتے ہو، سامحت یہ بھی بول سکتے ہو. اب سامحت کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے معاف کر دیا، سامحتک ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا. تو فی الحال آپ کو یہاں پہ یہ یوز کرنا ہے وہ ہے سامحت. سامحت، میں نے اسے معاف کر دیا. تو چلو پھر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں. پلیز ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، اور لائک بھی کر دیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ. Thanks for watching my channel.